مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. شہنشاہ خوش خصال، پیکر حسن و جمال، دافع رنج و ملال، مخزن عظمت و کمال، بے مثل و بے مثال رسول با کمال، سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ کے لال، محبوب رب ذوالجلال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص جمعہ کے روز 100 بار مجھ پر درود پاک پڑھے، اللہ تبارک و تعالی اس کی 100 حاجتیں پوری فرماتا ہے، 70 آخرت کی، 30 دنیا کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کے سلسلے قصیدہ بردہ شریف، فیضان قصیدہ بردہ شریف میں ایک بار پھر حاضر ہیں. قصیدہ بردہ شریف کی 11ویں فصل کا بیان جاری ہے. الحمدللہ عز و جل آج کے اس سلسلے سے قبل کے سلسلوں میں قصیدہ بردہ شریف کے 126 اشعار، ان کا ترجمہ، ان سے متعلقہ مدنی پھول ذکر کیے جا چکے. آج کے سلسلے میں قصیدہ بردہ شریف کے شعر نمبر 127 اور 128 کے حوالے سے انشاءاللہ عز و جل مدنی پھول چن کے ہم اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجائیں گے. قصیدہ بردہ شریف کی 11ویں فصل جو کہ غزوات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیان میں ہے، اس میں صاحب قصیدہ بردہ سیدنا امام بوصیری شافعی علیہ رحمت اللہ القوی قصیدہ بردہ شریف کے شعر نمبر 127 میں فرماتے ہیں: ہم الجبال فسل عنہم مصادمہم، ہم الجبال فسل عنہم مصادمہم، ماذا رأى منہم فی کل مصطدم، ماذا رأى منہم فی کل مصطدم. ہم سے مراد وہ بہادر یعنی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام. الجبال جبل کی جمع ہے اور جبل پہاڑوں کو کہتے ہیں، کہ وہ صحابہ کرام ایسے بہادر تھے جو پہاڑوں کی مانند تھے. سل کا مطلب تو پوچھ، انہم ان کے بارے میں، یا فصل انہم ان میدانوں سے پوچھ. مصادم یہ مصادمت ان سے اس میں فاعل ہے. یا صادم یصادم، تو یہ لفظی طور پر اس کا مطلب ہے التقاء عسکرین للقتال، 2 لشکروں کا لڑائی کے لیے ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہونا. اور یہاں مراد مصادمہم سے
ان کے مقابلے کی شان، کہ جس وقت وہ دشمن کے ساتھ مقابلہ کرتے تھے اس وقت ان کی شان ان میدانوں سے پوچھ کہ جن میدانوں میں انہوں نے اپنی شجاعت کے جھنڈے گاڑے۔ ماذا رعا، کیا دیکھا ان کافروں نے، منہم، ان بہادران اسلام سے، فی کل مستدمی، مستدم یہ اسم مکان ہے، اسم ظرف ہے، اور اس سے مراد محل الحرب، رزم گاہ یعنی لڑائی کا میدان ہے۔ تو امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شجاعان اسلام یہ پہاڑوں کی مانند مضبوط اور قائم تھے۔ ان کی بہادری اگر پوچھنی ہے تو ان میدانوں سے پوچھ کہ جن میدانوں میں انہوں نے اپنی شجاعت کا مظاہرہ کیا، کہ ان میدانوں میں انہوں نے کس طرح اپنی شجاعت کا مظاہرہ کیا تھا۔ تو اس شعر کی شرح میں فرمایا گیا ہے کہ جانثاران اسلام دشمن سے ایسے ڈٹ کر سینہ سپر ہوتے تھے کہ ان کی شجاعت کی قسم، وہ میدان قسم کھا کر ان کی بہادریوں کا خطبہ پڑھ رہے ہیں۔ تو ان کی شجاعت اس قدر زیادہ تھی کہ جن میدانوں میں انہوں نے اپنی شجاعت کے مظاہرے کیے وہ میدان بھی ان کی بہادری کی قسمیں کھا رہے ہیں، اور ہر رزم گاہ، ہر لڑائی کا میدان ان کی دلیری پر تحسین و آفرین پکار رہا ہے۔ اس سے اگلے شعر میں صاحب قصیدہ فرماتے ہیں، فصل حنینم وصل بدرم وصل احدا فصول حتف لہم ادہا من الوخمی۔ سل کا مطلب تو پوچھ، حنینن غزوہ حنین سے، وصل بدرا اور پوچھ غزوہ بدر سے، وصل احدا اور پوچھ غزوہ احد سے۔ فصول، فصل ان کی جمع ہے جس کا مطلب موسم، تو یہ موسم تھے۔ حتف کا مطلب موت اور آفت ہے، لہم ان کافروں کے لیے، اور ادہا نزول بلا تھی، من الوخمی، وخم مرض یقال لہ الوبا، ایسا مرض جس کو وبا کہا جاتا ہے، وباء عام۔ تو اس شعر میں صاحب قصیدہ امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غزوہ حنین، غزوہ بدر اور غزوہ احد، ان غزوات سے پوچھ کہ یہ کافروں کے لیے آفت و بلا کے ایام اور بلائے عام کے موسم تھے، گویا ان کی موت کا سیزن تھا، ان کی موت کا موسم تھا، کہ جب وہ بہادران اسلام کے سامنے آئے تو ان کو شکست پر شکست ہوئی اور بے شمار کفار مارے گئے۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قصیدہ بردہ شریف کے 128ویں شعر میں 3 غزوات کا صراحتاً صاحب قصیدہ نے ذکر فرمایا ہے۔ تو آئیے ان غزوات میں سے جس غزوے کا ذکر سب سے پہلے کیا گیا، ہم اس کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ شعر کے پہلے مصرعے میں سب سے پہلے غزوہ حنین کا ذکر فرمایا، حالانکہ وقوع کے اعتبار سے حنین یہ سب سے مؤخر ہے ان غزوات میں سے۔ سب سے پہلا غزوہ غزوہ بدر ہے، پھر غزوہ احد ہے، اور اس کے درمیان اس کے بعد کئی اور غزوات ہوئے، لیکن غزوہ حنین یہ 8 ہجری میں مکہ شریف فتح ہونے کے بعد ہوا۔ تو غزوہ حنین اس کا کچھ تاریخی پس منظر اور اس کے واقعات ہیں۔ آئیے ہم دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
کہ صفحہ نمبر 453 اور اس کے مابعد سے کچھ برکتیں حاصل کرتے ہیں اور غزوہ حنین کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ حنین یہ مکہ اور طائف کے درمیان ایک مقام کا نام ہے۔ تاریخ اسلام میں اس جنگ کا دوسرا نام غزوہ حوازن بھی ہے، اور اس کو غزوہ حوازن اس لیے کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے یہ جنگ قبیلہ بنو حوازن کے خلاف لڑی تھی۔ فتح مکہ کے بعد عام طور سے تمام عرب کے لوگ اسلام کے حلقہ بگوش ہو گئے، کیونکہ ان میں اکثر وہ لوگ تھے جو اسلام کی حقانیت کا پورا یقین رکھنے کے باوجود قریش کے ڈر سے مسلمان ہونے میں توقف کر رہے تھے اور فتح مکہ کا انتظار کر رہے تھے۔ پھر چونکہ عرب کے دلوں میں کعبے کا بے حد احترام تھا اور ان کا اعتقاد تھا کہ کعبے پر کسی باطل پرست کا قبضہ نہیں ہو سکتا، اس لیے حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب مکہ کو فتح کر لیا تو عرب کے بچے کو اسلام کی حقانیت کا پورا یقین ہو گیا، اور وہ سب کے سب جوک در جوک بلکہ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگے۔ باقی ماندہ عرب کی بھی ہمت نہ رہی کہ اب اسلام کے مقابلے میں ہتھیار اٹھا سکیں، لیکن مقام حنین میں حوازن اور ثقیف نام کے دو قبیلے آباد تھے جو بہت ہی جنگجو اور فنون جنگ سے واقف تھے۔ ان لوگوں پر فتح مکہ کا الٹا اثر ہوا، ان لوگوں پر غیرت سوار ہو گئی، اور ان لوگوں نے یہ خیال قائم کر لیا کہ فتح مکہ کے بعد ہماری باری ہے۔ اس لیے ان لوگوں نے یہ طے کر لیا کہ مسلمانوں پر جو اس وقت مکہ میں جمع ہے ایک زبردست حملہ کر دیا جائے۔ چنانچہ رحمت دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن ابی حدرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحقیقات کے لیے بھیجا۔ جب انہوں نے واپس آ کر ان قبائل کی جنگی تیاریوں کا حال بیان کیا اور بتایا کہ قبیلہ حوازن اور ثقیف نے اپنے تمام قبائل کو جمع کر لیا ہے، اور قبیلہ حوازن کا رئیس اعظم مالک بن عوف ان تمام افواج کا سپہ سالار ہے، اور 100 برس سے زائد عمر کا بوڑھا درید بن افسمہ جو عرب کا مشہور شاعر اور مانا ہوا بہادر تھا، بطور مشیر میدان جنگ میں لایا گیا ہے، اور یہ لوگ اپنی عورتوں، بچوں بلکہ جانوروں تک کو میدان جنگ میں لے آئے تاکہ کوئی سپاہی میدان سے بھاگنے کا خیال بھی نہ کر سکے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شوال المکرم 8 ہجری میں 12,000 کا لشکر جمع فرمایا۔ 10,000 تو مہاجرین و انصار وغیرہ کا وہ لشکر تھا جو مدینہ المنورہ سے آپ کے ساتھ آیا تھا، اور 2,009 مسلم تھے جو فتح مکہ میں مسلمان ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس لشکر کو ساتھ لے کر اس شان و شوکت کے ساتھ حنین کا رخ کیا کہ اسلامی فوج کی کثرت اور اس کے جاہ و جلال کو دیکھ کر بے اختیار بعض صحابہ رضی اللہ عنہم کی زبان سے یہ لفظ نکل گیا کہ آج بھلا ہم پر کون غالب آ سکتا ہے، لیکن خداوند عالم کو جل جلالہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے بعد کا اپنی فوجوں کی کثرت پر ناز کرنا پسند نہ آیا۔ چنانچہ اس فخر و نازش کا یہ انجام ہوا کہ پہلے ہی حملے میں قبیلہ حوازن و ثقیف کے تیر اندازوں نے جو تیروں کی بارش کی اور ہزاروں کی تعداد میں تلواریں لے کر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے، تو وہ 2,009 مسلم اور کفار مکہ جو لشکر اسلام میں شامل ہو کر مکے سے آئے تھے ایک دم سر پر پیر رکھ کر بھاگ نکلے۔ ان لوگوں کی بھگدڑ دیکھ کر انصار و مہاجرین کے بھی پاؤں اکھڑ گئے۔ حضور تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو نظر اٹھا کر دیکھا تو گنتی کے چند جانثاروں کے سوا سب فرار ہو چکے تھے۔ تیروں کی بارش ہو رہی تھی، 12,000 کا لشکر فرار ہو چکا تھا، مگر خدا کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کہ پائے استقامت میں بال برابر بھی لغزش نہیں ہوئی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ایک لشکر
بلکہ ایک عالم کائنات کا مجموعہ بنے ہوئے نہ صرف پہاڑ کی طرح ڈٹے رہے بلکہ اپنے سفید خچر پر سوار برابر آگے ہی بڑھتے رہے۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ الفاظ جاری تھے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، یعنی میں نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں ہے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اسی حالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے داہنی طرف دیکھ کر بلند آواز سے پکارا، یا معشر الانصار، فوراً آواز آئی، لبیک یا رسول اللہ، ہم حاضر ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پھر بائیں جانب رخ کر کے فرمایا، یا معشر المہاجرین، تو فوراً آواز آئی، لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم حاضر۔ تو حضرت عباس جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا جان ہیں، یہ چونکہ بہت ہی بلند آواز تھے، اور ایک قول یہ ہے کہ آپ کی آواز 8 میل دور تک سنائی دیتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ انصار و مہاجرین کو پکارو۔ تو انہوں نے جو یا معشر الانصار یا للمہاجرین کا نعرہ مارا تو ایک دم تمام فوجیں پلٹ پڑی، اور لوگ اس قدر تیزی کے ساتھ دوڑے کہ جن لوگوں کے گھوڑے اجدحام کی وجہ سے نہ مڑ سکے، انہوں نے ہلکا ہونے کے لیے اپنی زرہیں پھینک دی اور گھوڑوں سے کود کر دوڑے اور کفار کے لشکر پر جھپٹ پڑے، اور اس طرح جاں بازی کے ساتھ لڑنے لگے کہ دم زدن میں جنگ کا پانسا پلٹ گیا، کفار بھاگ نکلے، کچھ قتل ہو گئے، جو رہ گئے گرفتار ہو گئے۔ قبیلہ ثقیف کی فوجیں بڑی بہادری کے ساتھ جم کر مسلمانوں سے لڑتی رہیں، یہاں تک کہ ان کے 70 بہادر کٹ گئے، لیکن جب ان کا علم بردار عثمان بن عبداللہ قتل ہو گیا تو ان کے پاؤں بھی اکھڑ گئے، اور فتح مبین نے حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں کا بوسہ لیا، اور کثیر تعداد اور مقدار میں مال غنیمت ہاتھ آیا۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، غزوہ حنین میں جو مال غنیمت مسلمانوں کو نصیب ہوا، تو اس مال غنیمت میں 24,000 اونٹ، 40,000 سے زیادہ بکریاں، کئی من چاندی اور 6,000 قیدی تھے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مال غنیمت کو تقسیم فرما دینے کا حکم دیا۔ مکہ اور اس کے اطراف کے 9 مسلم رئیسوں کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑے بڑے انعاموں سے نوازا، یہاں تک کہ کسی کو 300 اونٹ، کسی کو 200 اونٹ، کسی کو 100 اونٹ انعام کے طور پر عطا فرما دیے۔ اسی طرح بکریوں کو بھی نہایت فیاضی کے ساتھ تقسیم فرمایا۔ جن لوگوں کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑے بڑے انعامات سے نوازا غزوہ حنین کے بعد، وہ عموماً مکے والے 9 مسلم تھے۔ اس پر بعد نوجوان انصاریوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کو اس قدر عطا فرما رہے ہیں اور ہم لوگوں کا کچھ بھی خیال نہیں فرما رہے، حالانکہ ہماری تلواروں سے خون ٹپک رہا ہے۔ اور انصار کے کچھ نوجوانوں نے آپس میں یہ بھی کہا اور اپنی دل شکنی کا اظہار کیا کہ جب شدید جنگ کا موقع ہوتا ہے تو ہم انصاریوں کو پکارا جاتا ہے اور غنیمت دوسرے لوگوں کو دی جا رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ چرچا سنا تو تمام انصاریوں کو ایک خیمے میں جمع فرمایا اور ان سے ارشاد فرمایا کہ اے انصار، کیا تم لوگوں نے ایسا ایسا کہا ہے؟ لوگوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمارے سرداروں میں سے کسی نے بھی کچھ نہیں کہا ہے، ہاں چند نئی عمر کے لڑکوں نے ضرور کچھ کہہ دیا ہے۔ تو حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انصار کو مخاطب فرما کر ارشاد فرمایا
کیا یہ سچ نہیں کہ تم پہلے گمراہ تھے، میرے ذریعے سے خدا نے تم کو ہدایت دی، تم متفرق اور پراگندہ تھے، یعنی بکھرے ہوئے تھے، بٹے ہوئے تھے، خدا نے میرے ذریعے سے تم میں اتفاق و اتحاد پیدا فرمایا، تم مفلس تھے، خدا نے میرے ذریعے سے تم کو غنی کر دیا۔ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ فرماتے جاتے تھے، اور انصار آپ کے ہر جملے کو سن کر یہ کہتے جاتے تھے کہ اللہ اور رسول کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے انصار، تم لوگ یوں مت کہو، بلکہ مجھ کو یہ جواب دو کہ یا رسول اللہ، جب لوگوں نے آپ کو جھٹلایا تو ہم لوگوں نے آپ کی تصدیق کی، جب لوگوں نے آپ کو چھوڑ دیا تو ہم لوگوں نے آپ کو ٹھکانہ دیا، جب آپ بے سر و سامانی کی حالت میں آئے تو ہم نے ہر طرح سے آپ کی خدمت کی۔ لیکن اے انصاریو، میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں، تم مجھے اس کا جواب دو۔ سوال یہ ہے کہ کیا تم لوگوں کو یہ پسند نہیں کہ سب لوگ یہاں سے مال و دولت لے کر اپنے گھر جائیں اور تم لوگ اللہ کے نبی کو لے کر اپنے گھر جاؤ؟ خدا کی قسم، تم لوگ جس چیز کو لے کر اپنے گھر جاؤ گے وہ اس مال و دولت سے بہت بڑھ کر ہے جس کو وہ لوگ لے کر اپنے گھر جائیں گے۔ یہ سن کر انصار بے اختیار چیخ پڑے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم اس پر راضی ہیں، ہم کو صرف اللہ کا رسول چاہیے۔ اور اکثر انصار کا یہ حال ہو گیا کہ روتے روتے بے قرار ہو گئے اور آنسوؤں سے ان کی داڑھیاں تر ہو گئیں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انصار کو سمجھایا کہ مکے کے لوگ بالکل ہی نو مسلم ہیں، اور میں نے ان لوگوں کو جو کچھ دیا ہے یہ ان کے استحقاق یعنی حقدار ہونے کی بنا پر نہیں ہے، بلکہ صرف ان کے دلوں میں اسلام کی الفت پیدا کرنے کی غرض سے دیا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار میں سے ہوتا، اور اگر تمام لوگ کسی وادی اور گھاٹی میں چلیں اور انصار کسی دوسری وادی اور گھاٹی میں چلیں تو میں انصار کی وادی اور گھاٹی میں چلوں گا۔ اللہ اکبر۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی غزوہ حنین، جس کا دوسرا نام غزوہ حوازن بھی ہے، تو اس سے حاصل ہونے والے مال غنیمت کو مقام ایرانہ میں جمع کیا گیا تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بہت سارے لوگوں کو اس مال غنیمت میں سے حصہ عطا فرمایا، لیکن جو حصہ انصار کو نصیب ہوا وہ اور مال غنیمت میں سے حصہ پانے والوں کو گویا میسر نہ ہوا، کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت تک انصار کے شہر یعنی مدینہ المنورہ کو اپنی برکتوں سے نواز دیا، اور اپنا روضہ انور بھی اسی میں بنوایا۔ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور کون سی نعمت ہو سکتی؟ تو غزوہ حنین کے موقع پر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مال غنیمت میں سے کئی لوگوں کو بہت سارے مال سے نوازا۔ چنانچہ ابو سفیان جو کہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، انہوں نے بھی اس غزوے میں شرکت کی، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 100 اونٹ عطا فرمائے۔ انہوں نے عرض کی کہ میرے بڑے بیٹے بھی جنگ میں شامل تھے، یعنی یزید بن ابو سفیان۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اس کو 100 اونٹ اور دے دو۔ 100 اونٹ اور دے دیے گئے۔ انہوں نے عرض کی کہ میرے چھوٹے بیٹے یعنی معاویہ بن ابو سفیان یہ بھی جنگ میں شامل تھے، تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ جو مال غنیمت تقسیم کرنے پر مامور تھے، ان سے فرمایا کہ 100 اونٹ ان کو اور دے دو، تو 100 اونٹ ان کو اور دیے گئے۔ تو ابو سفیان یہ کہنے لگے کہ خدا کی قسم، اسلام قبول کرنے سے پہلے کرنے کے بعد میں نے آپ جیسا سخی کسی کو نہیں دیکھا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سخاوت، اللہ اکبر، جس کو جو بھی ملا سرکار کے صدقے سے ملا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صفت سخاوت کا حال یہ ہے، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا، دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، قطرہ میرے کریم سے گر کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی، الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول کیسا پیارا ہے کہ جس کی برکت سے الحمدللہ عز و جل عشق رسول کی چاشنی نصیب ہو جاتی اور بھولے بھٹکے پھرنے والوں کو راہ سنت پر چلنا نصیب ہو جاتا ہے۔ چنانچہ لاسی گوٹھ باب المدینہ کراچی کے مقیم اسلامی بھائی کا کچھ یوں بیان ہے کہ میں بے حد بگڑا ہوا انسان تھا، فلم و ڈراموں کا رسیہ ہونے کے ساتھ ساتھ اوباش لڑکوں سے دوستیاں اور رات گئے تک ان کے ساتھ آوارہ گردیاں کرنا میرے معمولات میں شامل تھا۔ میری بری حرکتوں کی وجہ سے نہ صرف خاندان بھر کے لوگ بلکہ میرے والدین بھی مجھ سے کتراتے، گھر میں میری آمد سے گھبراتے اور یہاں تک کہ دوسروں کو بھی میری صحبت کی نحوست سے بچنے کی تلقین فرماتے۔ معاملہ اس حد تک بڑھ گیا کہ والد صاحب مجھے گھر سے نکال دینے پر تیار ہو چکے تھے۔ میرے گناہوں بھری خزاں رسیدہ شام کے صبح بہاراں بننے کی سبیل کچھ اس طرح ہوئی کہ ایک مبلغ دعوت اسلامی نے نہایت شفقت کے ساتھ انفرادی کوشش کرتے ہوئے مجھے دعوت اسلامی کے تحت پاکستان کے مشہور شہر کوئٹہ میں صوبائی سطح پر ہونے والے 2 روزہ سنت و بھرے اجتماع میں شرکت کی دعوت دی۔ میں نے معاملہ والد صاحب کی اجازت پر چھوڑ دیا۔ نیکی کی دعوت کے جذبے سے سرشار عاشق رسول اسلامی بھائی میرے اس فیصلے کو سن کر خوشی سے جھوم اٹھے، کیونکہ والد صاحب پہلے ہی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے بہت محبت کرتے تھے۔ موقع پاتے ہی ان مبلغ دعوت اسلامی نے والد صاحب پر انفرادی کوشش کرتے ہوئے میرے اجتماع میں شرکت کی اجازت چاہی۔ والد صاحب نے میری اصلاح کا ذریعہ سمجھتے ہوئے مع اخراجات اجتماع میں جانے کی بخوشی اجازت بخش دی۔ مقررہ تاریخ پر عاشقان رسول کی معیت میں اجتماع میں شرکت کی سعادت نصیب ہوئی۔ اجتماع میں ہونے والے سنت و بھرے بیانات، ذکر اللہ اور رقت انگیز دعا نے میرے دل میں ہلچل مچا کر رکھ دی۔ مدنی قافلے میں سفر کی دعوت ملنے پر میں ہاتھوں ہاتھ عاشقان رسول کے ہمراہ مدنی قافلے کا مسافر بن گیا۔ الحمدللہ عز و جل مدنی قافلے میں عاشقان رسول کی صحبتوں اور شفقتوں نے مجھ سیاہ کار و بدکار کے دل میں مدنی انقلاب برپا کر دیا۔ گناہوں سے توبہ کا تحفہ اور سنت و بھرے مدنی لباس کا جذبہ ملا۔ والدین کی حق تلفیوں کی معافی مانگنے کا ذہن بنا۔ چہرے پر سنت مصطفیٰ یعنی داڑھی شریف اور سر پر سبز سبز امامہ شریف کا تاج سجانے کی نیت بنی۔ مدنی قافلے سے واپسی پر گھر میں داخل ہوتے ہی والد صاحب کے قدموں میں گر گیا اور ان سے رو رو کر معافی طلب کی۔ اس طرح مجھ جیسا گنہگار اور ابو الفضول سنتوں کے مدنی پھول لٹانے میں مشغول ہوا۔ کل تک جو عزیز و اقارب مجھے دیکھ کر کتراتے تھے، الحمدللہ عز و جل اب وہ مجھے گلے لگاتے ہیں۔ کل تک میں خاندان کے اندر بدترین تھا، الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے آج ان کے نزدیک عزیز ترین بن گیا ہوں۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق